السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک عظیم اسلامی فلاسفر منطق داں کے بارے میں جنہیں دوسرا استاذ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے درست سمجھا، میں بات کر رہا ہوں ابو نصر محمد الفارابی کی۔ الفارابی نے یونانی فلسفے کو اسلامی فکر کے ساتھ اس انداز میں مربوط کیا کہ ان کی تعلیمات آج بھی فلسفے، منطق، سیاست، پولیٹکس اور علم نفسیات کے میدان میں بے حد معتبر سمجھی جاتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں ان کی زندگی، علمی خدمات اور ان کا فلسفہ اور سیاست پر کیا اثر ہوا۔ الفارابی کی زندگی کے پس منظر پر اگر ہم روشنی ڈالیں تو الفارابی تقریباً 870 میں شہر فاراب جو موجودہ قزاقستان میں ہے میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام ابو نصر محمد بن محمد الفارابی تھا۔ ان کا تعلق ترک قوم سے تھا، مگر ان کی تعلیم و تربیت بغداد، دمشق اور دیگر علمی مراکز میں ہوئی۔ بغداد کے دارالحکمت میں انہوں نے فلسفہ، منطق، ریاضی اور طب کی تعلیم حاصل کی۔ ان کا شمار اسلام کی ابتدائی اور عظیم فلسفیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ارسطو اور افلاطون کی تعلیمات کو اسلامی فکر کے ساتھ جوڑا۔ انہوں نے فلسفے کو علم کی والدہ، مدر آف نالج کہا اور منطق کو فلسفے کا بنیادی ذریعہ قرار دیا۔ الفارابی نے یونانی فلسفے کو اسلامی نظریات کے ساتھ خوبصورتی سے ہم آہنگ کیا۔ انہوں نے افلاطون اور ارسطو کی تعلیمات کو نہ صرف عربی میں ترجمہ کیا بلکہ ان پر تنقیدی اور تحقیقی روشنی بھی ڈالی۔ ان کا فلسفہ بنیادی طور پر عقل اور علم کے گرد گھومتا ہے۔ ان کے نزدیک عقل ہی انسان کی فطری خصوصیت ہے جو اسے جاہلیت سے نجات دلاتی ہے۔ انہوں نے عقل فطری اور عقل نظری کی تفریق کی اور کہا کہ انسان کا سب سے اعلیٰ علم نظری اور روحانی علم ہے۔ الفارابی کا یہ بھی خیال تھا کہ فلسفہ اور مذہب آپس میں متصادم نہیں بلکہ ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ الفارابی نے منطق کو علم کا ایک بنیادی حصہ قرار دیا اور اس سے فلسفے کا معاون علم کہا۔ انہوں نے ارسطو کی منطق پر نہایت تفصیلی کام کیا اور کئی کتابیں تصنیف کی۔ ان کی منطق میں سادہ اور پیچیدہ استدلال، قیاس اور ان کے اصول کی وضاحت کی گئی ہے۔ الفارابی نے منطق کو صرف زبان اور الفاظ کا کھیل نہیں بلکہ حقیقت کے بارے میں جاننے اور ثابت کرنے کا ذریعہ سمجھا۔ فارابی کے مطابق منطق کے بغیر کوئی فلسفہ اور معلم مکمل نہیں ہو سکتا۔ الفارابی کی سیاسی فلسفہ ان کی سب سے اہم علمی خدمات میں سے ایک ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب احصاء العلوم اور المدینۃ الفاضلہ میں مثالی معاشرے اور حکمرانی کے اصولوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ الفارابی کا خیال تھا کہ ایک مثالی معاشرہ وہ ہے جہاں عقلانی اصولوں کی پابندی ہو، حکمراں اور فلسفی بادشاہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ حکمراں کو حکمت اور عدل کی بنیاد پر حکومت کرنی چاہیے تاکہ معاشرہ فلاح و بہبود کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ الفارابی کے نزدیک المدینۃ الفاضلہ یعنی نیک ریاست ایک ایسا معاشرہ ہے جو علمی، اخلاقی اور روحانی اقدار پر قائم ہو۔ انہوں نے ریاست کے شہریوں کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا: حکمراں، فوجی اور کسان تاجر۔ ان کے فرائض کی وضاحت بھی کی۔ الفارابی نے فلسفی بادشاہ کی بات کی جو علم اور حکمت کا حامل ہو، جیسے افلاطون نے کیا تھا۔ الفارابی کی کتابیں یورپ میں لیٹن لینگویج میں ٹرانسلیٹڈ ہوئی اور یورپی فلسفیوں پر گہرے اثرات چھوڑے۔ ان کی تعلیمات نے اس کو لاسطک فلسفے کو متاثر کیا جس نے قرون وسطیٰ کے یورپ میں فلسفے کو فروغ دیا۔ مشرقی مسلم دنیا میں بھی ان کے خیالات کو بہت اہمیت دی گئی اور فلسفے اور منطق کی تعلیم میں ان کی کتابوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہوئی۔ الفارابی کو دوسرے استاذ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ارسطو کے بعد فلسفے کو جدید خطوط پر استوار کیا۔ انہوں نے فلسفے کو اسلامی تعلیمات کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہوئے اسے شرعی مسائل کی وضاحت میں مددگار بنایا۔ آج کے دور میں بھی الفارابی کے فلسفے اور سیاسی خیالات ہمیں حکمرانی، اخلاق اور تعلیم کے متعلق رہنمائی دیتے ہیں۔ ان کا تصور نیک ریاست آج کے معاشروں میں جمہوریت، انصاف اور قانون کی حکمرانی کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ ان کا علم و عقل کی اہمیت پر زور سائنس، فلسفہ اور تعلیم کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مختلف ثقافتوں اور علوم کا آپس میں جوڑ کر ترقی کی راہ اختیار کی جا سکتی ہے۔
تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع الفارابی، جو فلسفے، منطق اور سیاسی فکر کے ایسے ستون ہیں جن کے بغیر نہ تو اسلامی فلسفہ ممکن تھا اور نہ ہی یورپ کا رنیسا۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس سے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کس عظیم شخصیت پر اگلی ویڈیو دیکھنا چاہیں گے۔